بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خروج مختار۔ مالک اشتر کا فرزند جناب ابراہیم اپنے باپ کی طرح طاقت و شجاعت میں اپنی نظیر آپ تھا اور فن سپاہگری میں مہارت تامہ رکھتا تھا۔ جب اس کو امام زین العابدین کی جانب سے اجازت کی خبر ہوئی تو فوراً اس جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا اور اس سے مختار کی قوت و ہمت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 66 ہجری بدھوار کی رات ربیع الاول یا ربیع الثانی کی 15ویں کو مختار نے خروج کیا۔ اسی رات ابراہیم بن مالک نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اپنی جماعت کو لے کر مختار کی طرف روانہ ہوا۔ ایاس بن مضارب جو گورنر کوفہ کی جانب سے پولیس کا اعلیٰ افسر تھا، اس نے راستہ روک لیا اور دریافت کیا کہ یہ جماعت آپ کے ساتھ کس قسم کی ہے، مجھے ان کی نیتوں پر شک ہے۔ اس وقت ابراہیم کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہ تھا۔ اس نے کہا، ہمیں اپنے کام کی طرف جانے سے نہ روکیے اور ہمارا وقت ضائع نہ کیجیے۔ ایاس نے افسری گھمنڈ میں آ کر کہا، میں اپنے اختیارات کے ماتحت تم لوگوں کو گرفتار کر کے حکومت کے سامنے پیش کروں گا۔ اس پر ابراہیم کو سخت غصہ آیا اور اپنے ایک ملازم کے ہاتھ سے نیزہ چھین کر فوراً حملہ کر دیا اور ایاس کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے باقی سپاہی بھاگ گئے۔ انہوں نے ایاس کا سر تن سے جدا کر لیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار نے اس کو اپنے خروج کی نیک فال قرار دیا اور کہا کہ یہ ہماری پہلی کامیابی ہے۔ مختار نے سعد بن منقذ کو حکم دیا کہ شہر کے گلی کوچوں میں بال صراط الحسین کا نعرہ بلند کریں اور سرکنڈوں کی مشعلیں بنا کر ان کے سروں کو روشن کریں، یعنی آگ لگائیں اور ہاتھوں میں ان کو بلند کریں تاکہ بیعت کرنے والے جمع ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے نعرے بلند کیے اور پورے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ بس تھوڑی دیر میں مختار کے پاس کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ اس طرف زجر بن قیس، شبس بن ربی، عمر بن حجاج اور حجاز بن ابہر نے حکومت وقت کے آرڈر کے ماتحت مخصوص کی جمعیت کے ذریعے شاہراہوں پر سخت کرفیو لگا دیا تاکہ مختار کے ساتھ کوئی نہ ملنے پائے۔ ادھر یا صراط الحسین کا نعرہ لگاتے ہوئے جب اہل ایمان جوش ایمانی کے ساتھ نمودار ہوتے تھے تو عبداللہ بن متی کے پولیس کے لوگ پولیس کے دل روب سے لرز جاتے تھے اور تابع مقابلہ نہ لاتے ہوئے ان کو راستہ دے دیتے تھے۔ تمام رات یہی حالت رہی۔ صبح تک مختار کے پاس 3800 مرد میدان جمع ہو گئے۔ پس مختار صبح سویرے آلات جنگ سے سج دھج کر باہر نکلا اور دستور عرب کے ماتحت رجز خوانی میں چند شعر کہے اور آمادہ جنگ ہوا۔ عبداللہ بن متی گورنر کوفہ نے کوفہ کے 7 بڑے محلوں کی گزرگاہوں پر 20,000 جنگی فوجی سپاہی تعینات کر دیے تاکہ مختار کے ساتھ ملنے والوں کا پوری طرح سدباب ہو جائے۔ لیکن اب مختار اعلان جنگ کر چکا تھا اور ابراہیم بن مالک اشتر کوفی سالار مقرر کر کے اذن جہاد دے چکا تھا۔ ابراہیم بن اشتر
شعلہ جوالہ کی طرح حکومتی فوج کے جس دستے پر حملہ کرتا تھا وہ مثل بھیڑوں کے اس شیر پیشہ شجاعت کے آگے بھاگتے نظر آتے تھے، اور بعضوں نے تو بلا مقابلہ فرار میں خیریت سمجھی۔ مختار بنفس نفیس سپاہی بن کر مصروف حرب و ضرب تھا، پس اس تھوڑی سی فوج نے حکومتی فوج کو پسپا کر ڈالا۔ اکثر مارے گئے اور جو بچے وہ فرار کر گئے۔ اب میدان خالی تھا۔ مختار کے سپاہیوں نے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن متی نے جب حالات حاضرہ کا جائزہ لیا تو راتوں رات دارالامارہ سے خفیہ طور پر بھاگ جانے میں کامیاب ہوا۔ پس مختار نے فوراً دارالامارہ پر قبضہ کر لیا۔ پس دارالامارہ کے مخصوص عملے نے مختار سے معافی مانگ لی، چنانچہ مختار نے ان کو معاف کر دیا۔ مختار نے رات دارالامارہ میں بسر کی اور صبح کی نماز جامع مسجد میں ادا کر کے منبر پر آیا اور فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ چنانچہ تمام اشراف کوفہ نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس وقت بیت المال میں 9,000 درہم موجود تھے جو فوجیوں پر فوراً تقسیم کیے گئے۔ مختار کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن متی ابو موسیٰ کے گھر میں چھپا ہوا ہے، تو اس کی طرف 1,000 درہم بھیجا کہ یہ تیرے اخراجات کے لیے ہے، اور تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ کوفہ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ پس عبداللہ رقم لے کر بصرہ کی طرف چلا گیا۔ مختار نے آذربائیجان، موصل، مدائن، حلوان، رے، ہمدان اور اصفہان وغیرہ کی طرف اپنے اعمال روانہ کر دیے، اور عبداللہ بن کامل شاکری کو مقامی فوج کا افسر اعلیٰ مقرر کر دیا اور حسب لیاقت لوگوں میں عہدہ جات تقسیم کر دیے۔ اس وقت دمشق میں اموی حکومت کی باغ دوڑ مروان بن حکم نے سنبھالی ہوئی تھی، تو پہلے اس نے عبید اللہ بن زیاد کو فوجی سالار مقرر کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ ابن زیاد کا ارادہ یہ تھا کہ کوفہ کی فتح یابی کے بعد وہاں 3 روز تک قتل عام کیا جائے اور کوفہ والوں پر خوب لوٹ مار کا بازار گرم کیا جائے۔ شام سے نکلتے ہی عین الوردہ کے مقام پر سلمان بن سرد خزائی اور اس کی جماعت تائبین کے ساتھ لڑائی کا میدان گرم ہوا۔ چنانچہ اس لڑائی میں امام مظلوم کے خون کے انتقام لینے والے سلیمان بن سرد اور اس کے اکثر ساتھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے حاکم ظفر بن حارث کلابی کے ساتھ نبرد آزما ہوا، جو ابن زبیر کی جانب سے جزیرے کا گورنر تھا۔ یہ لڑائی 1 سال تک رہی اور مروان بن حکم اسی دوران واصل جہنم ہو گیا اور اس کی جگہ عبد الملک بن مروان تخت شام پر متمکن ہوا۔ اس نے بھی عبید اللہ بن زیاد کو فوجی کمان پر بحال رکھا اور عراق کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ ابن زیاد پہلے موصل پر حملہ آور ہوا۔ مختار کی طرف سے اس جگہ کا گورنر ابن زیاد کی تابع مقادمت نہ لاتے ہوئے بھاگ کر تقریب چلا گیا۔ مختار کو جب معلوم ہوا تو اس نے یزید بن انس اسدی کی سرکردگی میں 3,000 مرد مجاہد روانہ کیے۔ ادھر ابن زیاد نے ان کے مقابلے میں 6,000 جنگی مرد معین کر دیے، لیکن مختار کی فوج ظفر موج نے شامیوں کو شکست فاش دی۔ ان کا سپہ سالار مارا گیا اور 300 سپاہی زندہ گرفتار ہوئے، جن کو یزید بن انس کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے اس شکست سے متاثر ہو کر 80,000 فوج کو عراق پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ ادھر مختار نے اپنی فوج کو ابراہیم کی سرکردگی میں روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اب کوفہ میں مختار کے پاس صرف 4,000 فوجی سپاہی بچ گئے تھے۔
خفیہ قاتلان حسین نے یہ سکیم تیار کر لی کہ اب وقت ہے کہ مختار پر حملہ کر دیا جائے اور اسے قتل کیا جائے۔ مختار کی خفیہ پولیس نے اس سکیم کا سراغ لگا لیا اور مختار کو فوراً اطلاع دی۔ چنانچہ مختار نے فوراً ایک قاصد تیز رفتار ابراہیم کے پیچھے بھیجا کہ فوراً مرکز میں واپس پہنچے، کیونکہ مرکز مقامی خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ ادھر شبس بن ربیع نے مختار سے ملاقات کی اور کوفہ والوں کی شکایات کا مداوا چاہا، اور مختار نے اس کو مصلحت وقت کے ماتحت جوابات دے کر مقصد یہ تھا کہ ابراہیم پہنچ جائے۔ قاتلان حسین جو چھپے ہوئے تھے وہ اب بالکل ظاہر ہو گئے، چنانچہ انہوں نے اجتماع کر کے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر فوراً ہی ابراہیم قضائے آسمانی بن کر ان کے سر پر پڑا اور یا لسارت الحسین کا نعرہ بلند کر کے دشمنان حسین علیہ السلام پر حملہ آور ہو گیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔